بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ خاتم النبیین ورحمۃ للعالمین۔ اب ہمارے پاس آلموسٹ یہ سمجھیں کہ وی ہیو ٹو پلان اینڈ پریپیئر فار 120 days۔ اس کا ٹائم ٹیبل کیا ہونا چاہیے یا اس ٹائم کو کیسے مینیج کریں کہ ہم اس میں تیاری کر سکیں۔ ان لوگوں کے لیے یہ میرا سیشن ہے جنہوں نے ہر صورت سیزس کرنا ہے اور اسی ٹائم میں کرنا ہے۔ ہاؤ ٹو میک بیسٹ آؤٹ آف دس 120 days۔ یہ میں آپ کو بتاؤں، جب آپ میں جذبہ ہے، آپ کی نیت ہے، یو آر فلی پریپیئرڈ، فوکسڈ، دیر از اے پاسبلٹی یو کین ڈو دیٹ۔ اب آپ کو سلیکٹیو ہونا پڑے گا، اب آپ تھورو اسٹڈی نہیں کر سکتے۔ اس میں یہ ہے کہ دیکھیں وی ہیو 120 days ود اس، اور 12 ہی ہمارے سبجیکٹ ہیں۔ اگر 12 سبجیکٹ ہیں تو ایک کو ملے 10 دن۔ اب آپ نے گویا 10 دن میں ایک سبجیکٹ تیار کرنا ہے۔ 10 دن میں جو میرا ایک پلان ہے وہ یہ کہ آپ نے ہر سبجیکٹ کے 10 ہی کوشچن نکالیں۔ اگر آپشنل کی بات کریں، پچھلے آپ 10 سال کے پیپر دیکھیں، جو ان میں میکسیمم ریپیٹ ہو رہے ہیں وہ 10 کوشچن آپ نکال لیں۔ اگر آپ نے وہ 10 کر لیے اور وہ بنتا ہے ایک دن میں ایک کوشچن تیار کرنا، اور دس از ناٹ این امپاسبل ٹاسک، اور شام تک آپ نے تیار کر کے اس کا بریف بنا کر نوٹس، کی پوائنٹس اپنے ہاتھ سے کاغذ پر لکھ کر سونا ہے۔ اور اگر آپ نے وہ 10 موسٹ ریپیٹڈ کوشچنز کر لیے تو میں نہیں سمجھتا کہ ان میں سے 4 ایسے نہ آئیں جو کہ ایگزام میں ہوں۔ میرے چونکہ 4 سبجیکٹ ہیں جو میں پڑھاتا ہوں، مثال کے طور پر انگلش ایسے ہے، کرنٹ افیئر ہیں، پاکستان افیئرز اور اسلامیات۔ ان کے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، وہ میں اس ویڈیو کے بعد وہ اس کو پوسٹ کر دوں گا۔ آپشنل میں آپ نے کچھ چیزیں جو رٹنے والی ہیں وہ یہ کہ ہر کوشچن کے لیے کچھ آپ کے پاس ڈیٹا ہونا چاہیے اور ریفرنسز ہونے چاہیے۔ آپ کسی بھی کوشچن کو تیار نہ سمجھیں جب تک کچھ آپ کے پاس ڈیٹا نہ ہو اور کچھ ریفرنس نہ ہو۔ ایک سبجیکٹ جو آپ کا انگلش پریسین کمپوزیشن ہے، اب اس کو 10 دن میں کیسے کریں؟ اس کا میں یہ کہتا ہوں کہ ہماری زیادہ تر جو ہے نا انگلش کمزور ہے۔ ایک دن تو آپ ڈائریکٹ انڈائریکٹ کو پوری طرح اسٹڈی کریں۔ ایک دن آپ اس کے سارے ٹینسز دیکھیں کہ ٹینس کتنے، 12 کے 12 ٹینس ہے، ان کو نیگیٹو کیسے بنایا جاتا ہے، انٹروگیٹو کیسے بنایا جاتا ہے۔ ایک دن آپ پریپوزیشن کا چیپٹر دیکھیں، اس طرح ایک دن ایکٹیو وائس پیسو وائس پر دینا ہے۔ 3 دن آپ لگائیں ایڈیم پر۔ میرے حساب سے 50 ایڈیم آپ کو ایک دن میں کر لینے چاہیے، تو 150 اگر آپ کر لیں 3 دن میں۔ اسی طرح پیئر آف ورڈز ہیں، 3 دن وہ لگائیں، 50 ایک دن میں کریں، 150 آپ کے وہ ہو گئے۔ اب یہ آپ کے 300 کے ساتھ کم از کم یو کین سٹ ان دا ایگزامینیشن۔ اب یہ جو چیز تیار کری، ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ آپ نے اس کا بریف بنانا ہے، مین پوائنٹس لکھیں، انہی کو آپ ریوائز کریں۔ جب آپ نے ایسے کرنا ہے تو یہی مین پوائنٹ آپ کے آؤٹ لائن بنتی ہے۔ بیسٹ اسٹریٹجی ویسے آؤٹ لائن کی یہ ایسے کی، جو مین پوائنٹ ہے وہ لکھیں، آگے اس کے نا اس کو چونکہ ایکسپلین تھوڑا سا اگر کریں آؤٹ لائن کا، امپریشن بہت اچھا پڑتا ہے۔ تو آپ اس کے نیچے ABCD کر کے، اب دیکھیں نا آپ نے آؤٹ لائن کا پوائنٹ نمبر 1 ہے، پہلا ہی ہے انٹروڈکشن ہے۔ آپ انٹروڈکشن میں بتاتے ہیں کہ ایکسٹینٹ آف دا پرابلم، گریوٹی کیا ہے، یا اس کے کازز کا تھوڑا سا مینشن کرنا چاہتے ہیں، یا کوئی فگرز مینشن کرنا چاہتے ہیں، تو آپ ABCD کر کے اس کے نیچے لکھیں۔ اگر آپ کہتے ہیں جی ایلنگ اکانومی آف پاکستان یا اکنامک پرابلمز آف پاکستان، اس میں ہے مین ہیڈنگ ہے انڈیکیٹرز، تو بیڈ اکانومی کے انڈیکیٹرز کیا ہیں؟ تو وہ عام طور پر ہوتے ہیں انفلیشن ہائی ہوتی ہے، ان امپلائمنٹ ہوتی ہے، فسکل ڈیفیسٹ ہوتا ہے، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہوتا ہے۔ اب یہ جو 4 الفاظ ہیں یہ ABCD کے تحت آپ نیچے مینشن کریں، یا شارٹیج آف دا فارن ریزروز۔ ایسے میں فیل ہوتے ہیں نا تو غلطی کہاں کرتے ہیں؟ یہ غلطی 2 ہی غلطیاں ہوتی ہیں۔ ایک تو ان کی غلطی ہوتی ہے کہ ان کی انگلش کریکٹ نہیں ہوتی، یہ پہلا ہی بیڈ امپریشن پڑتا ہے کہ یہ دیکھو گرامر بھی نہیں جانتا۔ اور دوسرا سیکیورلی آنسر کا مطلب یہ ہے کہ ٹو بی ریلیونٹ اینڈ ٹو دا پوائنٹ۔ یہ غلطی ہم کرتے ہیں کیونکہ ہم میں نا جذباتیت بہت ہے، ہم ایموشنلزم میں آ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ذرا سا پڑھا
ग्लोबलाइजेशन का लफ्ज देखा और ग्लोबलाइजेशन पर लिखना शुरू कर दिया। उसने भाई किस कॉन्टेक्स्ट में ग्लोबलाइजेशन, मुमकिन है उसने सोशल ग्लोबलाइजेशन का पूछा, आपने इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन शुरू कर दी। जैसे पिछली दफा इनफॉर्मल इकोनॉमी आ गया, बाकी सब ने फॉर्मल इकोनॉमी शुरू लिखनी। फॉर्मल तो उसने पूछी नहीं है, फॉर्मल डॉक्यूमेंटेड होती है, इनफॉर्मल तो डॉक्यूमेंटेड नहीं होती, और पाकिस्तान में सबसे ज्यादा इनफॉर्मल है। अब ऑल टुगेदर इकोनॉमी का लफ्ज देखा शुरू हो गया। ये एक माइंड सेट होता है, बात का सही जवाब देना, बेशक मुख्तसर देना। कहते हैं ब्रेविटी इज द सोल ऑफ इट। आपको इस बात का एहसास होगा सबसे ज्यादा चॉइस किस में होता है, ऐसे में होता है। 10 में से 1 करना है, अब उनको हक बनता है ना फेल करने का जी। इसमें भी सही जवाब ना दिया जाए और इंग्लिश भी ठीक ना हो, डेटा भी सही ना हो, रेफरेंसेस भी कोई इंप्रेसिव ना हो, इट मीन्स कि आप काम के कोई 7-8 ही तैयार कर लें तो उनमें से आ जाना है कि दुनिया के 4-5 ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। मिसाल के तौर पर जेंडर पूरा सब्जेक्ट है, जेंडर पर, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन पर है ना, जेंडर स्टडीज, इस पर तो ऐसे का नहीं आना है। इसी तरह क्लाइमेट चेंज एक है ना दुनिया का मसला, ग्लोबल वार्मिंग, तो आपने देखा पूरा का पूरा सब्जेक्ट है एनवायरमेंटल साइंस पर, उसमें सारी क्लाइमेट चेंज ही है। इसी तरीके से आप देखते हैं कि डेमोक्रेसी दुनिया का बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। अब दुनिया में एस्टेब्लिश हो गया है कि द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डेमोक्रेसी है। अब आपकी सोचने वाली बात, आपको सवाल हो कि देयर इज अ डेमोक्रेटिक सिस्टम गोइंग ऑन इन पाकिस्तान, democratic system going on in Sri Lanka, it is there in Laos, it is there in Cambodia, it is there in Venezuela, it is there in Bolivia, and so many other countries. Why it is not performing the way it is performing in Australia, New Zealand, United States, France, UK, Germany, why so? या कोई ये कहे अगर अमेरिकन डेमोक्रेटिक सिस्टम को एज सच इंप्लीमेंट कर दिया जाए पाकिस्तान, tell me whether Pakistan will start performing the way the America is performing the next day, or you introduce the French, political system and the Pakistan starts becoming France from tomorrow onward? Your answer will be no. Do you know the reason? This is the real question. यहाँ आपकी टेस्ट होनी है विगर, आपकी एनालिटिकल पावर, ये सारी थर्ड वर्ल्ड 160 ममालिक, इनको मैं कहता हूँ, इनको कोई पॉलिसी मेकिंग में प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि पॉलिसी तो आजकल डाउनलोड करना एक मैट्रिक के बच्चे का काम है। बेस्ट पॉलिसी, एजुकेशन पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी, पॉलिटिकल पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी, ट्रेड पॉलिसी, कमर्शियल पॉलिसी, या क्राइम को कंट्रोल फ्रांस ने कैसे किया, टैक्स इवेजन को कैसे उन्होंने कंट्रोल किया, डाउनलोड करना नो प्रॉब्लम। वेयर द प्रॉब्लम लाइज, आपको CSS के नुक्ते बता रहा हूं, ओपनिंग सेंटेंस है ये। 160 ममालिक इनको इंप्लीमेंट करने में फेल हैं। वी आर शॉर्ट ऑफ पॉलिटिकल विल, देयर इज क्राइसिस ऑफ इंटेंशन एंड विलिंगनेस टू परफॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाई वी आर शॉर्ट ऑफ इन विलिंगनेस टू परफॉर्म, व्हाई देयर इज क्राइसिस ऑफ इंटेंशन, व्हाई का आंसर क्या है? Whether something is wrong with our DNA or something is good with the DNA who are there in the Western world? यही पाकिस्तान का बंदे को आप भेज दें अमेरिका में, वहाँ हार्वर्ड में PhD करे, कुछ अर्सा वहाँ रहे, वहाँ वो जॉब करे, उसकी परफॉर्मेंस का लेवल देख लें, और उसके कुलीग जो इधर रह गए हैं उनकी परफॉर्मेंस का लेवल देख लें। वो जो कल्चर है उसमें जाकर आपको क्या चीज परफॉर्म करने पर मजबूर करती है, वो करती है protest by the people, agitation by the people if you are not performing. वहां का अकाउंटेबिलिटी सिस्टम पब्लिक से चलता है, इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी की भी मैं बात नहीं कर रहा। वी आर वेरी बैड इन परफॉर्मेंस, वी आर नॉट डेफिशिएंट इन नॉलेज, आई टेल यू, वी आर शॉर्ट ऑफ द विलिंगनेस टू परफॉर्म। माशरे ने कम्प्लेक्सेस में रखा हुआ। आप अगर कहें ना किसी को मैंने CSS करना है, आपको ज्यादातर वो लिखेंगे तेरे बस की बात नहीं, ये तो वो तो बड़ी अंग्रेजी पढ़नी पड़ती है, वो बड़ा जी ये तो AO लेवल के लोग होते हैं, ये उर्दू मीडियम वाले कहाँ जी, ये CSP के बच्चे CSP होते हैं, सारे नेगेटिव किस्म के आपको। और नेगेटिव चीजें ऐसी हैं, इसकी 3-4 जलगारें हो जाए ना तो अच्छा खासा हाई स्पिरिट्स में बंदा बैठ जाता है, रात को फैसला करता है मैं नहीं करूँ। मेरे अपने स्टूडेंट हैं, एक दिन कहते हैं सर जी आपकी बात सुनना है तो किताब उठा लेते हैं,
جب گھر جاتے ہیں تو کسی اور کی سنتے ہیں تو کتابیں رکھ دیتے ہیں. وہ ایک ماں سے ایک بچی کے ساتھ ایسے ہو رہا ہے, وہ کبھی اٹھاتی ہے کتاب, کبھی رکھتی ہے, کبھی. وہ وجہ کیا ہے, اس کے پیچھے فورسز کیا ہیں؟ جو نیگیٹو لوگ جب آتے ہیں تو کتابیں رکھوا دیتے ہیں, جو پازیٹیو کی بات سنتے ہیں تو کتابیں اٹھا لیتی ہے. مڈل کلاس کا زیور تعلیم ہے. آپ اگر مڈل کلاس سے تعلق ہیں اور آپ عزت بنانا چاہتے ہیں, آپ کے پاس بیٹا پیسہ تو بڑی جلدی نہیں آئے گا, آپ کے پاس ایسٹس نہیں ہیں, آپ کے پیرنٹس بھی آپ کو زیادہ پیسہ دے کر کاروبار اسٹیبلش نہیں کر سکتے. آپ اپنا زیور تعلیم کو بنائیں, کوالٹی ایجوکیشن کو بنائیں, اور جس دن آپ انگریزی میں بات کرنے لگ گئے, یوں سوسائٹی آپ کو اوپر اٹھائے گی. اس لیے کہ ساری سوسائٹی انگلش کی وجہ سے کمپلیکس کا شکار ہے. یہ راکٹ سائنس نہیں ہے. نالج سے, ایجوکیشن سے یو مسٹ میری, آئی ٹیل یو. اگر آپ نے دنیا میں ریکگنائز اچھی زندگی ریسپیکٹیبل گزارنی, یہ جو ہے نا باقی کھانا پینا, اچھا پہننا اور سو جانا, 2-4 ڈرامے دیکھنا, یا دوسروں کو اپنے ڈریس کا بتاتے رہنا, یہ ادھر سے لیا تھا, یہ ادھر سے لیا تھا, بیٹا یہ کوئی زندگی نہیں ہے. آپ دیکھیں, یہ ٹیڈ ٹاکس ہوتی ہیں نا یوٹیوب پر, 18 منٹ کی ہوتی ہیں, دنیا کا بہترین نالج ہوتا ہے. وہ اس بندے نے اپنی زندگی کے نچوڑ پیش کیے ہوتے ہیں, اور وہ ایکسٹرا آرڈینری بندہ ہوتا ہے. 18 منٹ میں آپ کو کہیں سے کہیں لے جاتا ہے. آپ بتائیں, آپ میں سے کتنے لوگوں نے وہ ٹیڈ ٹاک سنی ہے؟ بیٹا سی ایس ایس اپنی جگہ, ہم آپ کو بنانا چاہتے ہیں. سی ایس ایس بہت پیچھے رہ جائے گا اگر آپ یہ بن گئے جو میں بتا رہا ہوں. آپ پروجیکٹ سلیکشن کی اب آخری بات کرتا ہوں, وہ یہ کہ آپ کی جو بیک گراؤنڈ نالج ہے, جس میں ساری زندگی آپ نے لگائی ہے, اس سے بیٹا ریلیٹڈ چیزیں آپ اٹھائیں. ایسے کے ٹاپک بھی اسی سے ریلیٹڈ اٹھائیں. وائی؟ کہ آپ کے پاس اس کی ووکیبلری, اس کی ٹرمینالوجی ساری ہوگی, آپ میں فلوئنسی آ جائے گی. کیونکہ یہ جو کانسیپچول کلیئرٹی ہوتی ہے نا, یہ اسی سبجیکٹ میں ہوتی ہے جو آپ نے 14 سال یا 4 سال یا 5 سال جس میں آپ نے لگائے ہیں. سکورنگ کے چکر میں آل ٹوگیدر ڈفرینٹ ایک چیز آپ نے رکھ لی تو وہ سمجھ نہ آئی, آپ کا تو کام خراب ہو گیا. تو دیٹ could be scoring for somebody else, but that may not be scoring for you. آپ کے لیے سکورنگ وہ ہے جس میں آپ کی بیک گراؤنڈ ہے آپ کا, یا کم از کم ایپٹیچیوڈ ہے. اپنے آپ کو امپورٹنس دیں, اپنے آپ کو فگر آؤٹ کریں, دیکھیں, ڈسکور یور اون سیلف. پھر اسی سے چیزیں جو میچ کھاتی ہیں آپ کے مزاج سے, ذات سے, اس کو اس کے ساتھ جوڑیں. لوگوں کی باتوں کو آپ کے ساتھ نہ جوڑیں. آپ نہ لوگ ہیں, نہ لوگ آپ ہیں. تھینک یو ویری مچ. گاڈ بلیس یو.